السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمت ہی علم الشرائع وکل کلام وافق الحق وترك فاعل الإيتاء لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله. وفصل الخطاب أي الخطاب المفصول البين الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه، أو الخطاب الفاصل بین الحق والباطل۔ آج کا سبق بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، ترجمہ کریں گے اور آپ حضرات سمجھ لیں گے۔ والصلاۃ علی سیدنا محمد، اور درود نازل ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خیر من نطق بالصواب، جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہے جو درست بات کہنے والے ہیں، جو لوگ درست بات کرتے ہیں، کرنے والے ہیں۔ نطق ینطق، نطقن کے معنی بولنا، بات کرنا، صواب کے معنی درستگی۔ وَأَفْضَلِ مَنْ أُوتِيَ الْحِکْمَةَ، اور ان لوگوں میں افضل ترین ہے جن کو حکمت دی گئی۔ من اوتی الحکمت، حکمت دی گئی۔ آگے شارح علیہ الرحمہ حکمت کی تشریح کر رہے ہیں، حکمت کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ حکمت کی دو تعریف کی ہے۔ ایک تعریف ہے وہ علم شرعی۔ حکمت کے معنی ہے، حکمت سے مراد ہے علم شرعی، شرائع کا علم۔ اور دوسری تعریف کی ہے وَكُلُّ كَلَامٍ، ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو، ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو۔ تو ایک تعریف خاص ہے اور ایک تعریف عام ہے۔ علم الشرائع تعریف خاص ہے اور کل کلام وافق الحق کا تعریف عام ہے۔ اس تعریف کے اعتبار سے علم شرعی بھی شامل ہے اور غیر علم شرعی بھی شامل ہے۔ وَتُرِكَ فَاعِلُ الْإِيتَاءِ، آگے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال ہے، ماتن نے فعل ایتا کو، فعل ایتا، ماتن نے فعل ایتا کے فاعل کو کیوں حذف کر دیا؟ فاعل کو حذف کیوں کر دیا؟ یعنی فعل مجہول کیوں لائے؟ ماتن نے کیوں کہا اوتی الحکمہ؟ یہ بھی تعبیر کر سکتے تھے آت الحکمہ، آت الحکمہ بھی کہہ سکتے تھے،
تو شارح نے جواب دیا کہ بھائی ایتائے حکمت صرف و صرف ایک ہی ذات سے واقع ہوتا ہے، وہ ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ۔ یہ فعل صرف و صرف رب العالمین خدائے برحق کے شایع نشان ہے۔ یہ فعل کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ سو یہ سب لوگ جانتے ہیں، تو یہ شہرت ہونے کی وجہ سے کہ یہ فعل صرف و صرف رب العالمین کا حق ہے، شایع نشان ہے، یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں، تو شہرت کی وجہ سے فاعل کو چھوڑ دیا گیا اور یہ تعبیر کر دیا گیا اوتی الحکمہ و فصل الخطاب، اور فصل خطاب دی گئی، اور فصل خطاب حکمت دی گئی اور فصل خطاب، یعنی ای الخطاب المفصول البین الذی یتبینہ من یخاطب به ولا یلتبس علیہ۔ فصل خطاب کی تشریح کر رہے ہیں شارح علیہ الرحمہ۔ فصل خطاب یعنی وہ واضح کلام، وہ واضح فیصلہ کن کلام جس کو ہر وہ شخص سمجھ جائے، الذی یتبینہ، جس کو ہر وہ شخص سمجھ جائے، من یخاطب به، جس سے خطاب کیا جائے، ولا یلتبس علیہ، اور اس پر وہ کلام ملتبس نہ ہو، وہ کلام مشکوک نہ ہو۔ او الخطاب الفاصل بین الحق والباطل، یا وہ کلام جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن ہو۔ تو حضرت نے جو تشریح پیش کی ہے، یہ تشریح اس اعتبار سے ہے کہ فصل مصدر ہے، اور مصدر بمعنی مفعول بھی ہوتا ہے، اور مصدر بمعنی اس میں مفعول بھی ہوتا ہے، اور بمعنی اس میں فاعل بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی تشریح کے مطابق پہلی تشریح فصل کے بمعنی مفعول ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری تشریح فصل کے بمعنی اس میں فاعل ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ جو تشریح کی ہے حضرت نے، دونوں اعتبار سے کر دیا ہے کہ اگر فصل مصدر کو اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو اس وقت معنی ہوگا وہ کلام جو مخاطب پر واضح ہو، پوشیدہ نہ ہو،
اور اگر فصل کا معنی اور اگر فصل اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو اس وقت فصل کے معنی ہوں گے وہ کلام جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ پیدا کر دے۔ تو آج کے سبق میں یہ چند باتیں ہیں، آپ حضرات سبق کو اچھی طرح سمجھیں اور یاد کریں۔ السلام علیکم۔